کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خاوند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکھٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, فلانا ہے, لہذا میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں. ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں, جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا, کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً, حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا, یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے, صرف بچوں کا کھانا. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا, صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا, بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے, صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی, مہمان جو نبی پاک کا ہے. کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا, رونا, یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا, تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا, یہ نہیں کہا. کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی, کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے, بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی, پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں, اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا, اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے, اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے, اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں, قربانی دے دیتے ہیں. رب مسکرایا ہے, اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں. اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں, تھوڑی سی مہربانی کر. تو کہتے ہیں بہن پردہ ہی ہے بس, کیسے بتاؤں تجھے حالات, تجھے کیا بتاؤں, کام کتنی مشکل سے چلتا ہے, یہ پردہ